اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں چین کی پیش کردہ قرارداد کی شکل میں افغانستان کی صورتحال میں بہتری کے اقدامات اور آزاد کشمیر سمیت پاک چین اقتصادی راہداری کے روٹ کی منظوری ایسا واقعہ ہے جس کے نہ صرف خطے بلکہ پوری دنیا پر نہایت مثبت مرتب ہوں گے۔ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کے مطابق اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے گزشتہ روز چین کی پیش کردہ اس قرارداد کو منظور کرتے ہوئے افغانستان میں اقوام متحدہ کے مشن کی مینڈیٹ میں اتفاق رائے سے 1 سال کی توسیع کر دی ہے، جبکہ بھارت کے اعتراضات اور اظہار تشویش کے باوجود چین کے ون روڈ ون بیلٹ پروجیکٹ کی بھی توثیق کر دی ہے، جس میں آزاد کشمیر بھی شامل ہے۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ یو این مشن کے تحت افغانستان میں امن اور مفاہمت کے فروغ، افغان حکومت کی امداد، شہریوں کا تحفظ اور بہتر طرز حکومت پر توجہ دی جائے گی۔ قرارداد میں سی پیک اور علاقائی ترقی کے دیگر منصوبوں کی توثیق کی گئی اور باہمی روابط بڑھانے پر زور دیا گیا۔ قرارداد کی منظوری کے بعد اقوام متحدہ میں چین کے مستقل مندوب لاؤ جائے پی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وضاحت کی کہ رواں سال چینی صدر شی جن پنگ اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں خطاب کرتے ہوئے انسانی برادری کی تعمیر کے تصور کا فارمولہ پیش کیا اور سلامتی کونسل نے چین کی قرارداد منظور کر کے پہلی بار چین کے اس تصور کی توثیق کی ہے، جس کے ساتھ ساتھ قرارداد میں دی بیلٹ اینڈ روڈ کی تعمیر پر بھی زور دیا گیا ہے اور اس کی تعمیر میں سلامتی کونسل کی ضمانت سمیت تفصیلی مطالبے بھی پیش کیے گئے ہیں، جس سے بیجنگ میں دی بیلٹ اینڈ روڈ کے عالمی تعاون کے لیے منعقد کی جانے والی سربراہ کانفرنس کے لیے سازگار ماحول پیدا ہوگا۔ چینی مندوب نے توقع ظاہر کی کہ اقوام متحدہ کے رکن ممالک دی بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کی تعمیر میں شامل ہو کر انسانی برادری کی مشترکہ تعمیر کریں گے۔ ان تفصیلات سے یہ حقیقت پوری طرح عیاں ہے کہ چینی قیادت نے عالمی انسان برادری کو مفادات کی خاطر کھینچاتانی، کشیدگی، اختلافات اور جنگ و جدل کے روایتی ماحول سے نکال کر باہمی تعاون کے ذریعے پوری عالمی انسانیت کی ترقی اور خوشحالی کے لیے مشترکہ جدوجہد کا ایک نیا اور انقلابی تصور اس کے میکانزم کی پوری وضاحت کے ساتھ دیا ہے، جس سے اس کا مکمل طور پر قابل عمل اور سب کے لیے منافع بخش ہونا بخوبی واضح ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اقوام متحدہ کے اہم ترین ادارے سلامتی کونسل کی جانب سے چین کے اس تصور امن کو خوشحالی کے بھرپور توثیق کی گئی ہے۔ چینی قیادت نے قومی مفادات کی جنگ کے بجائے پوری انسانیت کے مفاد کے لیے مشترکہ جدوجہد کا جو تصور دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، اس کی بنیاد عالمی تجارت اور اقتصادی سرگرمیوں کے لیے سی پیک کی شکل میں ایک ایسی زمینی اور بحری راستے کی تعمیر ہے جو دنیا کی زیادہ سے زیادہ آبادی کو ہمہ وقت تجارتی سرگرمیاں جاری رکھنے اور باہم مربوط رہنے کی سہولت فراہم کر سکے۔ وزیر اعظم نواز شریف کے بقول دنیا کے 52 ممالک اس منصوبے میں شمولیت کے خواہش مند ہیں۔ بھارت کی قیادت کی جانب سے سی پیک میں آزاد کشمیر کی شمولیت پر اعتراض کیا جاتا تھا، لیکن سلامتی کونسل نے اسے مسترد کر کے واضح کر دیا ہے کہ اس اعتراض کی کوئی حقیقی بنیاد نہیں، لہذا بھارتی قیادت کو بھی نوشتہ دیوار پڑھتے ہوئے سی پیک کو ناکام بنانے کی کوششوں، افغانستان اور پاکستان مخالف سرگرمیوں، کشمیر میں ظلم و ستم اور لائن آف کنٹرول پر اشتعال انگیزی سے باز آ جانا اور پاکستان سے بامقصد بات چیت کے ذریعے کشمیر اور پانی کے مسئلے سمیت تمام باہمی تنازعات کو جلد از جلد منصفانہ طور پر طے کر کے بھارتی عوام کے بہتر مستقبل کے لیے بھارت کو بھی سی پیک کا حصہ بنانے کے لیے پیش رفت کرنی چاہیے، جس کی پیشکش پاکستان کی جانب سے اس سے پہلے ہی کی جا چکی ہے اور چین بھی اس پر اپنی رضامندی ظاہر کر چکا ہے۔
چین نے پاک چین اقتصادی راہداری پر بھارت کے اعتراضات مسترد کر دیے۔ کہا بھارت کو چاہیے کہ اقتصادی راہداری کے حوالے سے عملی سوچ اپنائے۔ بھارت کو سی پیک کی آزاد کشمیر سے گزرنے پر اعتراض ہے۔ چینی وزارت خارجہ کی ترجمان نے بریفنگ میں کہا کہ بھارت ون بیلٹ ون روڈ پروجیکٹ کے حوالے سے عملی سوچ اپنائے، کیونکہ سلامتی کونسل میں قرارداد میں تمام رکن ممالک پر زور دیا گیا ہے کہ وہ اس منصوبے پر عمل درآمد کے لیے اپنی کوششیں تیز کریں اور منصوبے کی سیکیورٹی کے لیے ضروری تقاضے پورے کریں۔ سلامتی کونسل کی یہ قرارداد 17 مارچ کو منظور کی گئی۔ چین ون بیلٹ ون روڈ منصوبے کے تحت دنیا کے مختلف خطوں میں 6 اقتصادی راہداریاں تعمیر کر رہا ہے، جس میں چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور بھی شامل ہے، جس کے لیے چین پاکستان میں $46 ارب کی سرمایہ کاری کی ہے۔ گوادر پورٹ سے چینی صوبے سنگ کیانگ تک راہداری تعمیر کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ Islamabad, and the problem began, not with a whimper but with a bang. The complainant's legal team desperately met a sad day. It had to happen, perhaps, many observed. May joy come, they hoped in a packed courtroom, no one where the historic Panama Leaks case was heard on Thursday. Before